تو اب یہاں پر دو حصے بن گئے. آدم کی جو اولاد ہے وہ دو گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئی. جن کا بندہ مرا تھا انہوں نے ان کو کہا کہ تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے, تم نے قتل کیا, اللہ تم کو سزا دے, آگ میں جلو گے. انہوں نے کہا کہ ہم یہیں پر آگ میں جلا دیں گے اپنے مردے کو تاکہ جہنم میں نہ جلنا پڑے. تو وہاں سے پھر یہ آگ کی چتا لگانے لگے, دفنایا نہیں انہوں نے. اچھا, یہ کرتے تھے ذکر آدم صفی اللہ, آدم صفی اللہ. انہوں نے تھوڑی سی چینجز کر کے کہا ایشور اللہ, ایشور اللہ, ایشور اللہ. تو وہاں سے ایشور اللہ اور آدم صفی اللہ, ایشور اللہ, یہ دو راستے ہو گئے. زین راٹھور, کانپور, یو پی, انڈیا. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ کعبے میں شیو لنگ کی حقیقت بتا دیجئے. کعبے میں شیو لنگ کی کیا حقیقت ہے؟ جب ہم بات کرتے ہیں تو مسلمانوں کو برا لگتا ہے. برا لگنے کی بات نہ جانے کیسے ہے یہ. اب ہماری ہی اسلامی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو وہاں پر 360 بت تھے. ہماری کتابوں میں لکھا ہے یہ. ہم نے تو یہ بات پڑھ پڑھ کے آنکھیں ہماری جو ہے جواب دے گئیں, سن سن کے کان پک گئے. ہماری سمجھ میں تو کئی دفعہ آیا کہ فتح مکہ سے پہلے خانہ کعبہ میں اگر 360 بت تھے تو بت کہاں ہوتے؟ تو پھر مندر ہوا کرتا تھا نا, یا نہیں؟ ہمارا مسئلہ یہی ہے, ہم سچی بات بولتے ہیں. جب ہماری سچی بات مسلمانوں کے فیور میں نہیں جاتی تو وہ کہتے ہیں یہ اسلام کا دشمن ہے. اور جب ہم سچی بات ہندوؤں کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم میں لڑانے کے لیے آیا. ابے ہم تو سچ بول رہے ہیں. اگر وہ کعبہ ہمیشہ سے کعبہ ہی تھا تو 360 بت کہاں سے آئے؟ اب رہ گئی بات کہ شیو لنگ کہاں سے آیا. میرے بھائی, شیو لنگ جو ہے شنکر بھگوان اپنے ساتھ سورگ سے لائے تھے. اب میں اسلامی زبان بولوں, آدم علیہ السلام حجر اسود اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے. بات تو ایک ہی ہے. شیو لنگ, شیو کا مطلب ہوتا ہے شنکر بھگوان جس کو ہم کہتے ہیں آدم, اور لنگ کا مطلب ہوتا ہے پتھر. تو آدم علیہ السلام جو پتھر لائے, شیو لنگ کا یہ مطلب ہے. اب شیو لنگ کی بات آئی ہے تو میں ایک اور آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں. دیکھو جی, اصل شیو لنگ تو کعبے میں لگا, اس کی نقل کے اوپر بھی بہت سارے مندروں میں شیو لنگ لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں. اسی طرح کا ایک شیو لنگ جو ہے وہ پاکستان میں سندھ میں ایک جگہ ہے عمر کوٹ. عمر کوٹ پاکستان میں ایک مندر ہے وہاں, تو وہاں بھی ایک شیو لنگ لگا ہوا اور وہ وہیں کا پتھر, جنت سے نہیں آیا وہ. تو کیا ہوا کہ عمر کوٹ کے اس مندر میں جو شیو لنگ لگا ہوا ہے اس پہ بھی سرکار گوہر شاہی کی شبیہ امپرنٹ ہو گئی. اور آپ ہماری سرکار کی کتاب دین الہی اٹھا کے دیکھیں, وہاں پر وہ جو عمر کوٹ کے مندر میں جو شیو لنگ لگا ہوا ہے اس کی فوٹو ہے, اور اس پہ سرکار کی جو شبیہ ہے, سرکار کی جو امیج ہے, صاف نظر آ رہا ہے. اچھا, اب یہ جو کعبہ ہے جب فتح مکہ ہوا اس کے بعد تو یہ بن گئی مسجد الحرام. اس سے پہلے جو ہے ظاہر ہے کہ کعبے کو مندر کے طور پر یوز کیا جاتا ہوگا, 360 بت رکھے ہوئے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کعبہ مندر کیسے بنا. اس کو دیکھنے کے لیے پہلے ہم شروع میں چلے جاتے ہیں کہ بھئی جب آدم نیچے آ رہے ہیں, آدم علیہ السلام یعنی شنکر بھگوان کو اللہ نے نیچے بھیجا. تو جب وہ نیچے آ گئے تو ان کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا بیت المعمور کا نقشہ. بیت المعمور وہ جہاں ہے, نمبر 3 جہاں, یہ جہاں ہم رہتے ہیں, پورا ہمارا جو یہ یونیورس ہے یہ کہلاتا ہے عالم ناسوت. اس کے اوپر جو ہے عالم ملکوت ہے جہاں فرشتے رہتے ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے عالم جبروت ہے. عالم جبروت وہ جگہ ہے جہاں پر ہم سارے انسانوں کی آتمائیں رہتی ہیں, ہماری سولز. اب وہاں 2 مختلف جگہ ہیں سولز کے لیے. ایک تو کہلاتی ہے عالم ارواح, the realm of souls, اور دوسری حصہ کہلاتا ہے عالم برزخ. اس کو ہم کہیں گے the realm of purgation. وہاں پر ایک ورشپ پلیس ہے جو اللہ نے وہاں بنائی
کہ تمہارے جو شریر ہیں، تمہارے جو اجسام ہیں، باڈیز ہیں، وہ اپنے اپنے مندروں میں، مسجدوں میں یہاں پر پوجا اور عبادت کریں، اور جب تمہاری آتما پرماتما سے اس کا سنجوگ ہو جائے، جب وہ انلائٹنڈ ہو جائے، تو تمہاری آتما تمہارے شریر سے نکلے میڈیٹیشن میں، اور نکل کر کے اس ورشپ پلیس پر جائے، وہ ہے اصل پوجا کی جگہ۔ یہ نقلی ہے، یہ جو ہم نے یہاں بنائے ہیں نا، بھلے وہ کعبہ ہو، بھلے وہ سومناتھ کا مندر ہو، سب نقلی ہے، اصلی نہیں ہے۔ بھائی اصلی تو اوپر ہے۔ پوچھو اوپر کیوں بنا دیا بھائی؟ کیونکہ آدم اوپر ہی تو رہتے تھے۔ پاگل ہو گئے کیا؟ ایسے سوال کرتے ہو یار؟ اوپر کیوں بنا؟ بھائی وہ اوپر سے ہی تو نیچے آئے تھے، یہاں تو ٹیمپریری رہ رہے تھے نا، ان کا مسکن تو وہی ہے۔ تو وہ جو ورشپ پلیس ہے، وہ جو عبادت گاہ ہے، جب آدم نیچے آ گئے تو ان کو کہا جی ویسے ہی بنانا یہاں، تو انہوں نے بنایا ویسا ہی۔ اچھا اب کیا ہوا پوچھو؟ اللہ نے کہا کہ اے آدم، اس دنیا میں ہر ڈائریکشن میں تیری اولاد جائے گی، پورب میں، پچھم میں، دکن میں، ہر جگہ تیری اولاد جائے گی، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، ہر جگہ جائے گی۔ تو یہ جو تو عبادت گاہ یہاں بنائے گا نا، تو اس کے 4 کونے بنانا، تاکہ اس کا مطلب یہ ہو کہ ان چاروں ڈائریکشن سے سب کے لیے یہ بنا رہا ہے۔ اور پھر ساری انسانیت کو اللہ نے کہا جی اب اس کا جو ہے آپ ساری انسانیت کو کہہ دیں کہ اب یہ یہاں آ کے اس کی پوجا، یعنی عبادت۔ تو وہاں پر عبادت شروع ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، یہ وہاں پر گونجتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ آدم کے جو 2 بیٹے تھے، ہابیل اور قابیل، تو ان میں لڑائی ہو گئی، اور ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مار دیا۔ اب جس نے مارا، کچھ بھائی اور بہن اس کے ساتھ ہو گئے، اور کچھ مرنے والے کے ساتھ ہو گئے۔ تو اب یہاں پر 2 حصے بنے۔ آدم کی جو اولاد ہے وہ 2 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔ جن کا بندہ مرا تھا انہوں نے ان کو کہا کہ تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے، تم نے قتل کیا، اللہ تم کو سزا دے، آگ میں جلو گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہیں پر آگ میں جلا دیں گے اپنے مردے کو، تاکہ جہنم میں نہ جلنا پڑے۔ تو وہاں سے پھر یہ آگ کی چتا لگانے لگے، دفنایا نہیں انہوں نے۔ اچھا یہ کرتے تھے ذکر آدم صفی اللہ، آدم صفی اللہ، آدم صفی اللہ۔ تو انہوں نے تھوڑی سی چینجز کر کے کہا ایشور اللہ، ایشور اللہ، ایشور اللہ، ایشور اللہ، ایشور اللہ۔ تو وہاں سے ایشور اللہ اور آدم صفی اللہ، ایشور اللہ، یہ 2 راستے ہو گئے۔ اچھا اب یہ 2 گروپ بن گئے، ایک آدم صفی اللہ اور ایک ایشور اللہ۔ تو جو آدم صفی اللہ والا گروہ تھا اس کے اندر نبی آتے رہے، اور اس کے اندر نبی نہیں آئے کیونکہ انہوں نے قتل کیا تھا۔ اس میں نبی آتے رہے، اور وہاں جو ہے پھر یہودیت بھی قائم ہوئی، اس کے بعد جو ہے موسیٰ بھی آئے، عیسیٰ بھی آئے، اور حضور بھی آئے، وہ ابراہمک فیتھ کہلاتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے پھر جو یہاں آدم کی جو تعلیم تھی، جو انہوں نے وہاں اپنائی تھی، اس کے اندر کوئی نئی چیز آئی نہیں بعد میں، وہی جو پرانی تعلیم تھی وہی آج تک چلی آ گئی۔ تو اب کعبہ اس وقت ان کے ہاتھ میں تھا، مقتول والا جو گروپ تھا آدم صفی اللہ والا۔ پھر ایک وقت یہ آیا کہ یہ تعداد میں زیادہ بڑھ گئے ایشور اللہ والے، انہوں نے ان کو مار کے باہر نکال دیا۔ جب ان کو مار کے باہر نکال دیا تو پھر ان کا قبضہ ہو گیا ادھر۔ اچھا اب کیا ہوا پوچھو؟ اب یہ ہوا کہ جناب جب ان کو شکست ہو گئی، ڈیفیٹ ہو گئی، تو جبریل علیہ السلام نے شیولنگ کو اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا۔ جبریل نے شیولنگ کو اٹھا کے اپنی تحویل میں لے لیا، اپنے قبضے میں، کسٹڈی میں لے لیا۔ اب وہ جب آئے یہاں پر تو انہوں نے کہنے کہ وہ شیولنگ کہاں گیا؟ اب ان کو وہ ملا نہیں۔ جب ان کو ملا نہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی رب کی جو تصویر شیولنگ میں تھی، اس طرح کی ہم بھی تصویریں بنا بنا کے رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ مل ہی جائے جو شیولنگ میں تھی۔
تو اس نیت کے ساتھ پھر انہوں نے وہ تصویریں بنائیں. اب اس زمانے میں تصویر نہیں بناتے تھے, مجسمے بناتے تھے, لہٰذا وہ مجسمے بنائے تاکہ کوئی نہ کوئی مجسمہ اس تصویر سے مل جائے جو شیو لنگ کے اندر آئی ہوئی ہے. اس طرح کیا ہوا پھر 360 وہاں پر انہوں نے مجسمے بنائے. 360 ہی کیوں بنائے؟ میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں 360 ہی کیوں بنائے؟ وہ 360 اس لیے بنائے کہ آدم صفی اللہ نے ان کو سکھایا تھا ایک تعلیم تو تمہاری ظاہری ہے, دوسری تعلیم تمہاری باطنی ہے, جس کے اندر ہر دور میں 360 ولیوں کا محکمہ ہوگا. آج تک مسلمانوں میں یہ 360 ولیوں کا ہر دور میں محکمہ چلا آ رہا ہے, جس کا جو ہیڈ ہے وہ غوث الزماں ہوتا ہے, اس کے نیچے 3 قطب ہوتے ہیں, پھر 40 ابدال ہوتے ہیں, پھر 120 ابرار ہوتے ہیں, پھر نقبہ زنجبہ, یہ سارے مل کے 360 ولیوں کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی 360 مجسمے اسی طرح بنائے تھے اپنے ولیوں کے. تم کو کیا پتا سناتن دھرما کیا ہے, ہندو دھرم؟ نہ تم کو پتا نہ ہندوؤں کو پتا, ایسے ہی چول مارتے رہتے ہیں سب. ہندوؤں کو بھی کدھر پتا ہے وہ 360 بدھ کیوں تھے؟ وہ تمہارے مسلمانوں میں 360 ولی کیوں ہوتے ہیں ہر دور میں؟ تو ان کا ان سے رابطہ نہیں تھا نا ولیوں سے, اس لیے 360 کے انہوں نے مجسمے بنا کے رکھے تھے. اور شیو لنگ اٹھا لیا تھا جبریل علیہ السلام نے. اب وہ کہتے کہ جو اس کے اندر صورت ہے رب کی, اب تو ہم اس سے محروم ہو گئے. چلو جو ہم نے پہلے کبھی دیکھا تھا نا شیو لنگ میں اس کی صورت کو, اسی کی طرز پر بناتے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ صورت تو اسے مل ہی جائے گی. اس لیے پھر یہ 360 وہاں پر مجسمے بنا کے رکھ دیے. اور یہ پھر کہانی چلتی رہی. یہ کہانی جو ہے چلتی رہی, اور کچھ عرصہ بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام آئے, انہوں نے پھر ان کو نکال دیا باہر. انہوں نے قبضہ کر لیا. پھر ابراہیم علیہ السلام آئے تو ان کو یہ حکم ہوا کہ بھئی اب تم اپنے بچے کو یہاں چھوڑ جاؤ اور تم واپس چلے جاؤ. تو بچے کے ساتھ انہوں نے مل کے کعبہ کو دوبارہ بنایا. اس وقت ان کا قبضہ ہو گیا. یہ باتیں کتابوں میں نہیں لکھی, یہ شیو لنگ نے بتائی. تو پھر جو ہے جب وہ ان کو چلے گئے چھوڑ کے, اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ تو ابراہیم علیہ السلام تو چھوڑ کے چلے گئے, اور وہ اپنے جا کے بس گئے, عراق سے آئے تھے وہیں چلے گئے. وہاں پر نبی آتے رہے. اس خطے میں کوئی نبی نہیں آیا, عرب کے خطے میں. آدم کے بعد اس علاقے میں کوئی نبی آیا ہی نہیں. جب کوئی نبی آیا ہی نہیں تو اس کے بعد جب ان کا قبضہ ہوا ہے خانہ کعبہ کے اوپر, تو بس اس کے بعد جو ہے وہ مجسمے بنتے رہے اور رکھے رہے وہاں پر. 4,500 سال گزر گئے. کبھی وہ آ گئے, کبھی یہ آ گئے, کبھی وہ آ گئے, کبھی یہ آ گئے. پھر یہ لمبے عرصے کے لیے پھر ان کا قبضہ رہا ایشور اللہ والوں کا. پھر جب فتح مکہ ہوا, حضور پاک تشریف لائے, تو اب بات کچھ اور بن گئی تھی. اب بات کیا بن گئی تھی؟ اب صرف وہاں پر کعبے میں ان بتوں کے پجاری نہیں تھے صرف, اب وہاں پر کچھ شر پسند لوگ بھی آ گئے تھے. جو یہودیوں کے اندر جو منافق تھے, عیسائیوں کے اندر جو منافق تھے, وہ بھی آ گئے تھے. اور انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا, یہ بات ذرا غور سے سنیں. اب وہ جو ہندو تھے اس دور کے, انہوں نے تو اپنے ولیوں کے, اوتار کے, ان کے مجسمے بنا کے رکھے تھے نا, سمجھے. یہ جو آ گئے نا شر پسند, کچھ یہودیوں میں سے, کچھ عیسائیوں میں سے, انہوں نے اپنے ماں باپ داداؤں کے مجسمے بنا کر رکھنا شروع کر دیے. اور اپنے ماں باپ, کسی کا دادا, کسی کا پڑدادا, اس کا مجسمہ بنایا ہوا ہے, اس کو پوجنا شروع کر دیا. اس کو اسلام نے حرام قرار دیا. اب تمہیں تو قرآن سکھانے والا کوئی ہے نہیں نا, تم نے سب کو لپیٹ دیا. تم نے کہا یہ ہندو بھی کافر ہے. وہ ہندو کدھر سے کافر ہے؟ وہ تو اسی مورت کو پوج رہے ہیں نا جو رب کی ہے. وہ جو بعد میں یہودی آئے شر پسند, سارے یہودی نہیں, کچھ جنہوں نے اپنی تعلیمات میں گڑبڑ کر دی تھی, جن عیسائیوں نے اپنی تعلیمات میں گڑبڑ کر دی تھی, انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے, اپنے ماں باپ کے, اپنے دادا کے, کسی نے اپنے ماما کے, چچا کے بت بنا کے رکھ دیے وہاں پہ. اور پھر جناب وہ آتے
اور اپنا شجرہ نسب بیان کرتے، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، تیری یہ شان ہے، تیری وہ شان ہے، تو ایسا تھا، تو ویسا تھا. یہ جو ہے پوجا پاٹ ہونے لگی رشتہ داروں کی، رب کا تو نام ہی نہیں تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب آیت نازل کی، صحابہ کرام کو کہا کہ جب تم حج پہ جاؤ تو اتنی شدت سے اللہ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم یہاں اپنے آبا و اجداد کا کرتے تھے. فاذکروا اللہ کذکرکم آباؤکم او اشد ذکرا. یہ ان کا وتیرہ بن گیا تھا. اب ہندو کے بارے میں تمہیں جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ یہ سالا کافر ہے، تو تمہیں تاریخ کا تو پتہ ہی نہیں ہے، اور نہ تاریخ میں یہ لکھا ہے. یا تو کسی کے سینے میں شیولنگ ہو، وہ جھانک کے دیکھے بتائے کیا ہوا ہے، اب تو پتہ چلے گا. تو بت کی پوجا کرنا حرام کیوں کہا اسلام نے؟ کہ اس کی پوجا کی جا رہی ہے اس بت کی جو رب کا نہیں ہے، جو تم نے اپنے ماتا پتا کو بنا کے بٹھا دیا ہے وہاں پر. ہاں، اپنے پیرنٹس، اپنے گرینڈ پیرنٹس، ان کے بت بنا کے بٹھا دیے ہیں. ان کے بارے میں کہا کہ یہ تمہیں کیا دیں گے، اور جو اس کی اپنی مورت تھی اس کے بارے میں تو اس نے کچھ نہیں کہا. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، پیدا ہوا، تو جبریل نے وہ حجر اسود شیولنگ دوبارہ وہاں لگا دی. اب ان کا زمانہ آ گیا، اور حضور نے نبوت کا اعلان کرنے سے بھی پہلے ایک رسم ہوئی وہاں پر کہ بھئی کعبے کی جو ہے وہ ریپیئر ورک ہوا ہے، تو اب یہ شیولنگ دوبارہ لگانا ہے. سب تعظیم کرتے تھے. اب وہاں پر یہ تھا کہ بھئی شیولنگ کون لگائے گا، کیونکہ ہر ٹرائب کے لیے یہ ایک میٹر آف پرائڈ تھا. تو طے یہ پایا کہ جو صبح سب سے پہلے یہاں کعبے میں موجود ہوگا وہ یہ لگائے گا. اب سب نے جو ہے وہ دوڑ لگائی صبح صبح کہ ہم پہلے پہنچ جائیں. جب وہ پہنچے تو دیکھا حضور تو وہاں پہلے سے بیٹھے ہوئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہلے سے ہی تشریف فرما تھے. تو سب نے کہا جی اب تو یہ کام آپ ہی نے کرنا ہے. تو آپ نے یہ کہا کہ میں کسی کو محروم نہیں کروں گا، تم سب اس سعادت میں حصہ لو. حضور نے ایک چادر بچھائی، اس کے اوپر حجر اسود رکھا، اور جتنے بھی قبیلے تھے سب کو کہا یہ چادر پکڑ کے تم سب کھڑے ہو جاؤ تاکہ سب کو یہ سعادت ملے. وہ جب کھڑے ہو گئے تو حضور نے پھر اٹھایا اور لگا دیا. یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب اس شیولنگ کو سارے منافق، سارے کافر، سارے یہودی، سارے عیسائی پوجتے تھے، لیکن اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعظیم فرمائی. تو تم غلط کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے کہ کون سے بت وہاں حرام تھے جو انہوں نے اپنے ماں باپ اور دادا پردادا کے بت بنا کے اور ان کو بھگوان سمجھ لیا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام رازوں کو سمجھنے کی مسلمانوں کو بھی اور ہندو بھائیوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سب کا ہے، ہندو کا بھی ہے، سکھ کا بھی ہے، مسلمانوں کا بھی ہے. تمہاری نظر میں مختلف ہیں، اللہ کی نظر میں تم سب اس کی مخلوق ہو. اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے.